Welcome to my channel. Please subscribe my channel and click the bell icon. السلام علیکم، میں ہوں محمد ذیشان شانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذیشان نواز انفو۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے، اور جتنے بھی سرچ انجن ہیں، چاہے وہ گوگل ہو یا یوٹیوب ہو، سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ارننگ کے بارے میں بتایا جائے، بزنس کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے اس وقت معاشی طور پر بہت کمزور ہو چکا ہے، اور لوگوں کے پاس اتنی زیادہ آمدنی نہیں ہے، اتنی زیادہ انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو اسی سلسلے میں میں نے جو آج کا جو موضوع رکھا ہے، میں آپ کو جو ہے وہ 5 مختلف بزنس آئیڈیاز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ کوئی بھی میرا ویورز اگر جو ہے کسی بھی ایک آئیڈیا پہ بھی اگر اس نے کام کرنا سٹارٹ کر دیا تو انشاءاللہ وہ مستقبل میں بہت اچھی ارننگ کرے گا۔ بزنس آئیڈیاز شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک جو ہے وہ بہت ہی فیمس ہے، یا آپ کو جو ہے موٹیویشنل ایک میں آپ کو ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں گا کہ پاکستان کے جو ہے وہ تقریباً دوسرے یا تیسرے نمبر کے کنسٹرکشن کے کانٹریکٹر ہیں، جن کا میں آپ سے واقعہ شیئر کروں گا۔ اور اس واقعہ کا شیئر کرنے کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہمارے آس پاس ہونے والی بہت سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو جو ہے ان کو آبزرو نہیں کرتے، ہم ان کو جو غور سے نہیں دیکھتے کہ ہمارے لیے یہ بھی باعث سے ارن ہو سکتا ہے، ہم اس کے ذریعے بھی کما سکتے ہیں۔ وہ سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، جو کنسٹرکشن کے کانٹریکٹر ہیں، وہ جب انہوں نے اپنی جو ہے وہ جتنی تعلیم حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے جب اپنی کوالیفیکیشن کمپلیٹ کی، تو انہوں نے جس طرح کے ہر ایک جو ہے وہ غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے جو جتنے بھی جو ہمارے پڑھنے والے نوجوان ہوتے ہیں، وہ جب ایک ان کا جو جتنی وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کے بعد ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہیں کو اچھی جاب مل جائے، تو انہوں نے بھی اسی سلسلے میں جو ہے وہ اپنا جو ہے سی وی لے کر، اپنے ڈاکومنٹس لے کر مختلف کمپنیز میں مختلف جگہوں پہ اپلائی کیا، لیکن جو ہے انہیں کہیں سے بھی جو ہے نا وہ خاطر خواہ کوئی ان کو رپلائی نہیں آ رہا تھا۔ تو اسی طرح وہ جو ہے نا وہ ڈیلی بیسس پہ جس طرح وہ کہیں سے اپلائی کر کے آ رہے تھے، تو رستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ بزرگ سے آدمی بیٹھے ہیں اور پیچھے کنسٹرکشن کا کام جاری ہے، تو انہوں نے جو ہے راستے سے گزرتے ہوئے ان سے کہا، انکل، جس طرح ہوتا ہے کہ سلام دعا کی، تو آگے سے وہ ان کا جواب آیا کہ وعلیکم السلام کے بعد جب انہوں نے پوچھا کہ کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ حال تو ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اس وقت بہت پریشان ہوں۔ تو جب انہوں نے پریشانی کی وجہ پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ میرا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اور میں جو ہے وہ ایک جاب ہولڈر بندہ ہوں، تو مجھے یہ پرابلم جن کو فیس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر مجھے لیبر پرووائڈ ہو جاتی ہے تو مستری نہیں ملتے، مستری ملتے ہیں تو لیبر نہیں ملتے، اگر یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں تو مجھے جو ہے نا وہ کنسٹرکشن کا کوئی نہ کوئی مٹیریل کی کمی آ جاتی ہے، وہ نہیں مل پاتا۔ تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، اگر میں سارا دن اسی جھنجٹ میں رہوں تو جو ہے نا وہ میری جاب کا خرچ ہوتا ہے اور مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، تو اس وجہ سے میں بہت پریشان ہوں۔ ان کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا، انہوں نے ایک فوراً سے ان کے مائنڈ میں ایک جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ وہی ان کا ٹائم تھا لائف چینجنگ مومنٹ کا۔ تو انہوں نے کہا کہ انکل، اگر یہ چیزیں میں آپ کو یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کروں جو آپ کو ضرورت ہیں، تو آپ کا میں اس میں ہیلپ کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو پہلے انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کوئی کانٹریکٹر ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس فیلڈ میں کوئی تجربہ ہے آپ کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ جو ہے نا وہ اس کو چارج کریں گے، فیس چارج کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں کوئی فیس چارج نہیں کروں گا، میں تو ویسے بھی فری ہوں، لیکن آپ کی جو ہیلپ ہو جائے گی، میں آپ کو جو ہے نا یہ ساری جو ہے نا وہ چیزیں جو آپ کو ضرورت ہیں وہ آپ کو ساری پرووائڈ کر دوں گا۔ تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ چلو انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں، جو کانٹریکٹر ہیں ماشاءاللہ سے، اور انہوں نے جو ہے نا وہ کاپی پینسل پہ وہ ساری چیزیں نوٹ کی، اور ان کا جو لیبر کا تھا، جو مستری انہیں چاہیے تھے، جو ان کو مٹیریل ضرورت تھا، انہوں نے سب چیزیں جو ہے وہ نوٹ کر لی۔
اور جہاں سے وہ ڈیلی بیسس پہ گزرا کرتے تھے، ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، وہاں سے وہ گزرتے تھے، تو ان کا جو ڈیلی بیسس کی جو روٹین تھی کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں بہت سارے لوگ ایسے تھے، کچھ مزدور طبقہ تھے، ان میں سے کچھ مستری تھے، اور وہ ڈائریکٹ ان سے جو ہے وہ ان سے ملے اور جا کر انہوں نے وہ یہ چیز معلوم کر لی، جلد ہی آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ کون کون جو ہے وہ بے روزگار ہیں، کن کن کو کام کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کو بلایا اور جو ہے وہ ان سے بات کی کہ اگر میں آپ کو جو ہے نا وہ کچھ کام پرووائڈ کروں تو کیا آپ کریں گے؟ تو کیونکہ وہ پہلے بھی فری تھے، ان کو کام مل نہیں رہا تھا، تو وہ اسی میں آس میں تھے کہ کہیں سے کوئی جو ہے وہ کام کا کوئی ہمارا ذریعہ بنے، تو انہوں نے فوراً سے ہاں کر دی۔ لیکن انہوں نے یہ بات کی کہ میں آپ سے کوئی کٹوتی نہیں کروں گا، کوئی چارج نہیں کروں گا، جو بھی ڈیلنگ ہوگی وہ بالکل مالک کے سامنے ہوگی، کل ہم مالک سے ملیں گے، تو لیکن ایک چیز ہے کہ جو آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں گے، جو جس کام کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ مجھ سے جو کمٹمنٹ کریں گے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا، میری بس یہی ڈیمانڈ ہے۔ تو انہوں نے بغیر سوچے، جو مستری اور مزدور تھے انہوں نے بغیر سوچے ہاں کر دی کہ ہمیں اور کیا چاہیے، جو بھی ہم کام جس کی ہم فائنل کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے۔ اور وہ صبح ہوتے ہی وہ جو جن صاحب کا کام چل رہا تھا وہ ان کے پاس پہنچے، اور انہوں نے جو ساری جو ہے ان کی جو ہے ڈیلنگ ہے، جو لیبر کی اور جو مالک کی جو ڈیلنگ انہوں نے جو ان کے سامنے ہوئی، اور جب دونوں نے جو کام کروانے والا تھا انہوں نے، اور جب جو ورکر تھے، جو مزدور تھے، انہوں نے جب یہ چیز دیکھی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں لے رہا، کچھ بھی چارج نہیں کر رہا، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ چیز کی کہ 10% جو ہے وہ جو مالک تھے اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ لیبر کے چارجز سے ایکسٹرا آپ کو دوں گا، اور لیبر نے کہا کہ ہم اپنی مزدوری سے 10% جو ہے نا وہ ان کو دیں گے، تو اس وجہ سے ان کا جو ہے نا وہ بھی ایک اچھا ان کو ایک روزگار بھی مل گیا، اور انہوں نے جو کام جو ہے نا وہ 1.5 سال کے عرصے میں ہونا تھا وہی کام جو ہے وہ 1 سال کے عرصے میں ہوا، مالک بہت زیادہ خوش ہوا، اس سے کافی زیادہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ تو جب یہ چیز انہوں نے دیکھی تو انہوں نے جو ہے نا وہ 1.5 سال والا کام 1 سال میں جب کمپلیٹ کیا، تو انہوں نے جو ہے نا وہ 10% سے ایکسٹرا انہیں کچھ اماؤنٹ دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ہے یہ میرا جو میں نے اب کام کیا ہے اس کے بارے کافی ان کو اس کے ایکسپیرینس بھی ہو گیا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ جو ہے وہ میں اسی ایک فیلڈ کو جو ہے نا وہ آگے لے کر بڑھوں، اور وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اسی فیلڈ کو لے کر آگے بڑھے، اور آج انہوں نے ایک بہت اچھی کمپنی ڈیولپ کر لی ہے، اور جتنے بھی ان کے پاس جو مزدور تھے جو پہلے ساتھ وہ لے کے جایا کرتے تھے وہی آج ان کے امپلائز ہیں۔ اس واقعہ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم بہت سی چیزیں ایسی ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم آبزرو نہیں کرتے، جن میں ہم ایک برج کا رول ادا کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان کو اس نظر سے نہیں دیکھتے کہ کیا اس سے بھی ہم ارن کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کوئی ایسی چیز دیکھیں، کوئی ایسا آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ اسے فوری طور پر جو ہے نا وہ آپ کو اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیا کریں، تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا ایک اچھا روزگار مل سکتا ہے۔ اب چلتے ہیں بزنس آئیڈیاز کی طرف، جو میں نے جو ویڈیو کا ٹاپک تھا، تو سب سے جو ہے جو اب نمبر 5 کی اگر میں بات کروں تو اس میں ہم لیتے ہیں یونیک فوڈز کو۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ یونیک فوڈ کا کیا آئیڈیا ہے، تو یہ بھی ایک بہترین قسم کا بزنس ہے، بہترین اس کا ایک سیٹ اپ چل سکتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ ہر عام ایک جو ہے نا وہ روٹین کے مطابق تو کام ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کر اگر کوئی کام کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ آپ کا یونیک فوڈ میں آ جاتا ہے، آپ کوئی بھی اسپیشیلٹی کسی چیز میں ڈش میں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کا فوڈ کا بزنس ہے، کسی بھی حالت سے آپ کا فوڈ کے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے، تو آپ میں اس میں کوئی بھی اگر اسپیشیلٹی رکھیں گے تو وہ آپ کا جو ہے نا وہ بزنس بہت اچھے سے گرو کر سکتا ہے۔ نمبر 4 کے پہ جس بزنس کو ہم رکھتے ہیں وہ ہے ہوم ڈلیوری کا۔ اگر آپ کسی شہری علاقے میں رہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ ہوم ڈلیوری کی سروس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔
बहुत सी कंपनियों ने ये एक मुल्की लेवल पर और इंट्रा सिटी और इस तरह के बहुत से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सा गैप। आप जो है ना वो इसको प्रोफेशनली तौर पर अगर आपको एज ए बिजनेस अगर आप इसको लेते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप उसमें थोड़ा सा लेटेस्ट उसको करें, उसमें एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना लें, तो वो आपका और भी हो सकता है, और भी अच्छे से आप उसमें जो है वो ग्रो कर सकते हैं, और आपकी एक अच्छी अर्निंग जो है ना वो हो सकती है। नंबर 3 पे जी हम लेते हैं रेंटल बिज़नेस को। रेंटल बिज़नेस जिस तरह के बहुत से जो है ना वो लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्किल्स तो होती हैं, लेकिन उनके पास जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो अपने टूल्स वगैरह खरीद सकें। तो इस हवाले से अब अगर आपके पास थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है, तो आप चाहे वो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई टूल्स हों या किसी भी रिलेटेड जो आपके फील्ड है या जो आपके इलाके में जिसका ट्रेंड ज़्यादा है, अगर आप कुछ थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट करके आपको टूल्स वगैरह खरीदते हैं, तो वो आपको एक अच्छा जो है ना वो अर्निंग दे सकता है। और सबसे आजकल जो चीज़ चल रही है वो अगर आप किसी सिटी में हैं या जिस भी एरिया से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो आपको एक पास अगर थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट है, तो आपके पास एक अच्छा डीएसएलआर कैमरा है, तो वो आप उसको रेंट में देकर एक अच्छी इनकम जो है ना वो पर डे जनरेट कर सकते हैं। और नंबर 2 पे हम लेते हैं जी यूज्ड एटम शॉप को। यूज्ड एटम शॉप जो है ना वो एक बहुत ही ट्रेंडिंग बिज़नेस आजकल जो है वो चल रहा है। हर कोई जो है ना वो जिस तरह के माली मसाइल बहुत ज़्यादा हैं लोगों को, वो नई चीज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन जो है ना वो कुछ लोग होते हैं जो अपनी यूज़्ड चीज़ जो है ना वो सेल कर देते हैं, और जो है ना वो जो खरीदार हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती इतनी, या पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता, तो वो उसको जो है ना वो बाखुशी उसको जो है ना वो बाय कर लेते हैं। तो इस हवाले से बहुत सी कंपनियां या अलीबाबा डॉट कॉम या इस तरह की बहुत सी जो कंपनी है वो इसको तो कर रही हैं, लेकिन जो अभी भी इसमें जो है ना वो गैप है। अगर आपको इसको अपने इलाके वाइज अपने छोटे लेवल पे इसको अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो आप जो है ना वो एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आप ये सोच रहे होंगे कि हमें यूज़ चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, तो आप जो है ना मुख्तलिफ साइट्स हैं, आप उनसे जो है ना वो बाय कर सकते हैं। और जब आपका बिजनेस जो है ना वो ग्रो कर जाएगा, लोगों को आपका इस चीज़ का पता चल जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली लोग आपके पास चीज़ें खरीदने के लिए भी आएंगे और बेचने के लिए भी आएंगे। नंबर 1 पे लेते हैं जी हम यूट्यूब को। यूट्यूब के बारे में आप सोच रहे होंगे कि यूट्यूब से कैसे अर्न कर सकते हैं। तो इसमें भी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा है ये एक प्लेटफ़ॉर्म है। और आपको मैं सर्च के बारे में बताऊँ, तो ये पूरी दुनिया का जो है ना वो दूसरा सर्च इंजन बन चुका है गूगल के बाद। जब भी कोई चीज़ सर्च की जाती है, तो वो यूट्यूब पे की जाती है। तो इसमें अगर आपके पास कोई स्किल है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जो है ना वो इस पे एक अच्छा सा चैनल बनाएं, अच्छा कंटेंट रखें, और उस पे जो है ना वो प्रमोशन स्टार्ट कर दें, वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, एक अच्छा चैनल बनाएं, और उस पे जो है ना वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दें, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो है ना वो आपको एक अच्छी इनकम जो है ना जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये सभी आइडियाज़, ये सभी जो जो भी मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो कि मुखलिस हैं, जो कि जिनमें काम करने का जज्बा है, जो ये वाकई ही में काम करना चाहते हैं। वो इन आइडियाज़ को फॉलो करते हुए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर कोई भी बंदा किसी भी एक आइडिया पे भी अगर चलता है, तो इंशाल्लाह वो मुस्तकबिल में बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है, एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकता है। मेरी ये कोशिश होती है कि आपके दिए हुए चंद मिनट्स जो है ना वो आपका जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट बन जाएं, ताकि मेरी ये कोशिश होती है कि मेरी मेरी वीडियोस की वजह से, अगर मेरे बिजनेस आइडियाज़ की वजह से, अगर किसी एक शख्स को भी अगर उसको अच्छा एक रोज़गार मिल जाता है, वो उसको अच्छे रोज़गार में कामयाब हो जाता है, तो मेरी जो है ना मेहनत का मुझे फल मिल जाएगा। हाज़िर होऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नए मौज़ू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।